چلیں سٹارٹ کریں. ہاں جی. یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کو السلام. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے خداوند نے جو بخشا ہے تاکہ ہم سب مل کر ایک بار پھر سے خداوند کے حضور میں اکٹھے ہو سکیں, خداوند کی پرستش کر سکیں اور خداوند کے نام کو جلال دے سکیں. ہم ہولی سٹی منسٹری کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. وہ خدا نے اس منسٹری کو دنیا میں رکھا ہے تاکہ لوگ برکت پائیں اور بہت سی زندگیاں آزاد ہوں, بحال ہو سکیں. ہم اپنی عبادت کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے ہم دعا کریں گے, خداوند کی شکر گزاری کریں گے. اور میری ریکویسٹ ہے پادری صاحب سے کہ وہ خداوند کی شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کریں. اپنا مائک آن کر لیں. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا القدس, ہم تیرے شکر گزار ہیں آج کے نئے دن کے لیے یسوع ناصری جو تو نے ہماری زندگی میں دیا. خدا ہولی سٹی منسٹری کے لیے, اس پلیٹ فارم کے لیے, خدا جہاں سے ہماری آواز جو ہے بہت سارے لوگوں تک پہنچے گی, ہمارے دوسرے بہن بھائیوں تک پہنچے گی. ہم اس پلیٹ فارم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں یسوع ناصری. پاک کلام میں لکھا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جائیں گے وہاں میں موجود ہوں گا. خدا ہم تیرے نام سے اکٹھے ہیں. خدا ہمارا ایمان ہے کہ تو ہمارے درمیان, ہمارے بیچ میں موجود ہے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں ساری باتوں کے لیے, اور خاص طور پر خدا سسٹر نسرین کے لیے جس کو تو نے صحت تندرستی دی, کامیاب سرجری ہوئی. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. اور تیری بیٹی ماریا کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں جو آج ہمارے درمیان موجود ہے, جبکہ وہ میٹنگ کو لیڈ کر رہی ہے, پریزائڈ کر رہی ہے. خدا اس کو بڑی برکت دے. افسان اس وقت ہم جب جمیلہ اور ہائسن کے گھر میں ہیں, ہم اس گھر کے لیے بھی تیری برکت چاہتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہاں بھی نیٹ کی سہولت دی ہے. اور خداوند یہ ایک وہ سورس ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور تیری آواز کو بہت دور تک, دنیا کے کونوں تک لے کے جاتے ہیں یسوع ناصری. ان ساری باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند آج جو تو کلام ہمیں دے گا, ہم ایڈوانس میں اینٹیسپیشن, خداوند تھینک یو جیسس, اینٹیسپیشن, تھینک یو جیسس. خداوند تیرا پاک روح ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہے, یسوع کے نام سے آمین. آمین آمین. خداوند کی شکر گزاری ہو اس کے بڑے کاموں کے لیے, اس کی محبت کے لیے, اس کی ساری نیکیوں بھلائیوں کے لیے جو اس نے ہمارے ساتھ کی ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اب وقت ہے کہ ہم خداوند کی پرستش کریں, تو ہم خداوند کی پرستش کا آغاز کریں گے. تو آنٹی نصرت کے ساتھ مل کر خداوند کی پرستش کریں گے. میں گیت گاؤں گی, زبور گاؤں گی, زبور نمبر 24. رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال بادشاہ ہے. رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال بادشاہ ہے. اونچے کرو سر دروازے, اونچے ہو سب دارو. اونچے کرو سر دروازے, اونچے ہو سب تارو. جان جلالہ بادشاہ آوے, سر تخت اونچے کرو. رب خداوند بادشاہ ہے, او جلالہ بادشاہ ہے. اے جلالہ بادشاہ کون ہے, کون بادشاہ کمالہ. اے جلالہ بادشاہ کون ہے, کون بادشاہ کمالہ. رب جو جنگ وچ ہے زوراور, او بادشاہ جلالہ. رب خداوند بادشاہ ہے, او جلالہ بادشاہ ہے.
اونچے کرو سر دروازے اونچے ہو سب دارو اونچے کرو سر دروازے اونچے ہو سب دارو جان جلال دا بادشاہ آوے سر تے اونچے کرو رب خداوند بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے اے جلال دا بادشاہ کون ہے کون بادشاہ کمالا اے جلال دا بادشاہ کون ہے کون بادشاہ کمالا لشکراں دا رب یہوہ او بادشاہ جلالا رب خداوند بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے رب خداوند بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے Praise you, Lord Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Amen. آمین آمین. رب خداوند بادشاہ ہے وہ جلال دا بادشاہ ہے. خداوند ہمارا بادشاہ ہے اور ضرور ہے کہ وہ ہماری زندگیوں پر راج کرے بادشاہی کرے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اب ہم پرستش میں آگے بڑھیں گے اور انٹی نسرین کے ساتھ مل کر خداوند کی حمد کریں گے. کوئی بھی گیت جو وہ گانا چاہتی ہیں وہ خداوند کے حضور میں گائیں. میں بچوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بچے جو ہیں بھائی فیاض کے ساتھ مل کر کوئی گیت یا زبور گائیں تو ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جی انکل جی بچے جو بھی گیت گانا چاہتے ہیں وہ گائیں. اپنا مائک آن کر لیں آپ. ہاں جی زبور 136 گاتے ہیں. شکر یہوہ دائی کرو کرو شکر یہوہ دا شکر یہوہ دائی کرو کرو شکر یہوہ دا شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا وعدہ خدا شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا وعدہ خدا کیوں جو ہو بلا ہے گا رحمت دی ہے صدا کیوں جو ہو بلا ہے گا رحمت دی ہے صدا شکر یہوہ دائی کرو کرو شکر یہوہ دا وڈے وڈے کام جو کردا شکر کرو تسیو سے دا وڈے وڈے کام جو کردا شکر کرو تسیو سے دا جس نے ہے آسمان بنائے رحمت دی ہے صدا جس نے ہے آسمان بنائے رحمت دی ہے صدا شکر یہوہ دائی کرو کرو شکر یہوہ دا دن دا تیرا سورج کردا راتی کردا چند دا دن دا تیرا سورج کردا راتی کردا چند دا تارے چند نو ساتھی دیتے رحمت دی ہے صدا
तारे चन्नू साथी दीते रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा। जिस पहलोटे मिस्र दे मारे शुक्र अपना हथ गज़ब दा। जिस पहलोटे मिस्र दे मारे शुक्र अपना हथ गज़ब दा। कड़े मिस्रों इसराइली रहमत ओदी है सदा। कड़े मिस्रों इसराइली रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा। करो शुक्र यहोवा दा। करो शुक्र यहोवा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। हमारा खुदावन ही शुक्रगुजारी और हम्द के लायक है। उसके अलावा कोई और माबूद नहीं है जिसकी हम शुक्रगुजारी कर सकें। और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि वो हमेशा हमारे साथ है। हम खुदावन की प्रस्तिश में और आगे बढ़ेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि पादरी साहब और प्रस्तिश करें और कोई गीत या ज़बूर गाएं जो गाना चाहते हैं। हम ज़बूर 119 गाएंगे। तेरी निजात शौक विच हुंदी बेहोश मेरी जान। तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। तेरे ही कौल ते ऐ खुदा दिल ते मैं रखदा हां ईमान। तेरे ही कौल ते ऐ खुदा दिल ते मैं रखदा हां ईमान। तेरी निजात दे शौक दे तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते होइयां है फना। तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते होइयां है फना। कदों जवाब तू गल्लेगा कदों जवाब तू गल्लेगा। देवेगा तू तसल्लियां। तेरी निजात दे शौक दे विच चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल। चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल। सुखी हो जेड़ी तू दे नाल। सुखी हो जेड़ी तू दे नाल। पर मैं ना भूलिया तेरा नाम। तेरी निजात दे शौक विच बेहोश मेरी जान। मैनू तू दसी ऐ खुदा कितने दिहाड़े जीवांगा। मैनू तू दसी ऐ खुदा कितने दिहाड़े जीवांगा। मेरे या दुश्मना ही दा मेरे या दुश्मना ही दा। कदों तू करेगा नया तेरी निजात दे शौक विच
رکھی تو نظر میرے دی بخشی تو مینو زندگی رکھ. Praise the Lord. Amen. हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो. हम खुदा उनकी प्रस्तुति में एक और गीत गाएंगे आंटी नसरीन के साथ मिलकर. आंटी नसरीन सुन रही हैं, वो खुदा जी उनकी प्रस्तुति करें जी जी मैं और सुन उसके बाद हम खुदा का कलाम सुनेंगे. हम गीत गाएंगे तेरा कलाम जमाने में ए खुदा बंदा. तेरा कलाम जमाने में ए खुदा बंदा. तेरा कलाम जमाने में ए खुदा बंदा. असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया. तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा. तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी. तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी. तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला. तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला. असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया. तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा. तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी. तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी. तेरा कलाम है अनमोल ए खुदा बंदा. तेरा कलाम है अनमोल ए खुदा बंदा. असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया. तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा. हालेलुया आमीन. हालेलुया. अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने. इससे पहले हम दुआ करेंगे. तो मेरी रिक्वेस्ट है फ्रोबल से कि वो खुदा के खादिम के लिए और खुदा के कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करें. आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ. तू जो बादशाहों का बादशाह, तू जो जाहो जलाल का मालिक है. खुदा तेरी शुक्रगुजारी हो. पाक खुदा तेरी हुजूरी में झुके हैं. खुदा हमने तेरी वर्शिप की है. खुदा वक्त है कि हम तेरे कलाम को सुने. यीशु के नाम में खुदावंद तेरे बंदा तेरे ममसूक को खुदावंद जिसके हृदय में तूने आज अपने कलाम को लिखा है. यीशु के नाम में सर से पैरों तक अपनी बंदी अपने बंदे को छूना. रूल कुदूस खुदा रूह की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना. आज हमारी जिंदगियों के लिए कलाम हो खुदा जो हमारी जिंदगियों को आजाद
आज़ाद करे, इब्लीस के बंधनों को तोड़े। और यहाँ कहीं भी खुदा तेरा कलाम सुना जाए, यीशु के नाम में इब्लीस के बंधन टूटे, खुदावंद आज़ादी आए यीशु के नाम में, तेरे कलाम के वसीला से शिफा जारी हो जाए खुदावंद, छू और बरकत दे खुदावंद। आज तेरे कलाम के वसीला से बंजर ज़मीनें ज़रख़ेज़ हों और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा अपने खादमा को छू और ब्लेस कर, बरकत दे खुदा। अपनी खादम का खुदा मुंह बन जाना खुदा, ताकि तेरे कलाम को ऐसे तरीके से तेरे लोगों तक पहुंचा सके। मसीह यीशु के खूबसूरत नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। खुदावन की तारीफ हो। खुदावन ने अपने कलाम को अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत बख्शी है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। उसका कलाम हमें धोता है, पाक साफ करता है, हमें खुदा के साथ चलने का रास्ता बताता है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी पादरी साहब से, पास्टर फयाज साहब से, कि वो आएं और खुदा के कलाम को शेयर करें। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। इस खुदा यीशु मसीह नासरी का शुक्रिया, खुदा बाप का शुक्रिया जिसने हमें ये मौका दिया है कि हम खुदा के कलाम को शेयर कर सकें, खुद भी सीख सकें और दूसरों को भी सिखा सकें, और इसके साथ साथ खुदा की बरकत जो है हम वो हासिल कर सकें। और मैं खुदा से मदद मांगता हूँ कि खुदावंद जो है वो मुझे अल्फाज की तरतीब दे, मेरी ज़बान का जिम्मा ले और पाक रूह मेरी मदद करे। और आप सब भी मेरे साथ हैं, मेरे लिए दुआ गो हैं। मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो खुदावंद जो है हम जैसे लोगों को इस्तेमाल करता है। यह खुदावंद की मोहब्बत है, उसका करम है। तो आज शाम हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 5 बाब है। उसकी मैं पहली 5-6 आयतें पढ़ता हूँ, लेकिन ये जो पैसेज है इसको हमें स्टडी करना होगा और जानना होगा और सीखना होगा, और जहाँ से हमें बरकत हासिल करना होगी। यहाँ पर है ये एक शिफा का वाक्य है कि खुदा यीशु मसीह जो है किस तरह शिफा देता है। मैं इसको पढ़ता हूँ, यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब उसकी पहली आयत से। उन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हस्दा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और उस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने बड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। 8वीं आयत है, यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चादर पे उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चादर पे उठाकर चलने फिरने लगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। इस पाक कलाम ने मुझे काफी दिनों से छुआ है और इसमें मैंने सीखा है कि खुदा यीशु मसीह नासरी जो है जब ईद फसह मनाने के लिए जाता है तो वो यरूशलेम में जाता है, और जब यरूशलेम में जाता है तो खुदावंद दानिस्ता तौर पर इस हौज के करीब भी जाता है। जब उसको पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे मरीज हैं, बहुत सारे अंधे हैं, बहुत सारे लंगड़े हैं, बहुत सारे फालिज ज़दा हैं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह अपनी सारी जिंदगी में हम देखते कि मौजात करता रहा और लोगों को, यहूदियों को, गैर यहूदियों को, शिगिर्दों को
یہ پاور کرواتا رہا کہ میں یسوع ہوں، میں مسیح ہوں، میں معجزات کرتا ہوں، خدا کا ہاتھ مجھ پر ہے، خدا کی قدرت مجھ پر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تو دوسرے جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے شاگردوں کو یہ بھی کہتا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ ابن داؤد مصلوب کیا جائے، پکڑوایا جائے، گرفتار کیا جائے، اس پر فتویٰ لگے، اسے صلیب دی جائے، اور پھر وہ صلیب پر جان دے کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. یہ سب کچھ خدا یسوع مسیح جو تھا لوگوں کو بتاتا تھا. اور بہت سے لوگ اکثر معجزات میں ہم دیکھتے ہیں، ہم پام سنڈے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے معجزات کی وجہ سے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یسوع کو جاننا چاہتے ہیں کہ یسوع کون ہے جس کا ہم نے نام سنا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع اس جگہ پر آتا ہے، بیت حسدہ میں ایک حوض ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب فرشتہ آئے گا اور پانی کو ہلائے گا. اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس پانی میں پہلے اتر جاتا وہ شفا پاتا. لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے جو فالج زدہ ہے، جو چل نہیں سکتا، جو آگے بڑھ نہیں سکتا، اور وہ 38 سال سے 38 ایئر سے وہاں پر پڑا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو اس کی مدد کرے، کوئی نہیں ہے جو اس کو آگے لے جائے. اور ہم دیکھتے ہیں فی زمانہ میں، فی زندگی میں بھی، کہ بہت سارے واقعات جگہوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر لیڈرشپ کی کمی ہوتی ہے، وہاں پر مذہبی رہنماؤں کی کمی ہوتی ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی کلام سنانے والا نہیں ہے، جن کو کوئی کلام بتانے والا نہیں ہے، یسوع کی پہچان کروانے والا نہیں ہے، اور وہ بے سہارا ہیں. اور یسوع، بہت سارے لوگ پڑے ہیں وہاں پر، لیکن یسوع اسی شخص کے پاس جاتا ہے جس کو کہ ضرورت ہے، جس کے ساتھ کوئی ہے نہیں. اور پھر ہم اس سارے واقعات میں، پاک کلام میں جو چیز ٹچ کرتی ہے، لوگ تو پانی میں اترتے تھے تو شفا پاتے تھے، لیکن یہاں پر یسوع کی اتھارٹی، یسوع کی کمانڈ، اور یسوع جو معجزات کا خدا ہے، یسوع کے کہنے سے شفا جاری ہوتی ہے، یسوع کو حکم دیتا ہے، اختیار ہے. اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے یہی کہتے ہیں، 8ویں آیت میں پڑھا ہے، اور وہاں پر میں نے تھوڑا سٹریس بھی دیا تھا. یسوع نے اسے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی چارپائی اٹھاتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اگر تھوڑا سا میں کانٹیکسٹ ریفرنس پرانے عہد میں سے دوں، 2 سیموئیل اس کے 5 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا سارے قبیلے جو ہیں ہبرون میں جمع ہوتے ہیں، اور سارے جو ہیں مل کر داؤد کے پاس جاتے ہیں، خدا کے بندہ داؤد کے پاس جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں ہم تیری ہڈی اور ہم تیرا گوشت ہیں، اور جب سول بادشاہ تھا تو ہی ہمیں اندر اور باہر لے جایا کرتا تھا، اور خداوند نے تجھ سے کہا ہے. اور وہاں پر پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند داؤد کو کہتا ہے کہ تو ہی میرے اسرائیلی لوگوں کی گلہ بانی کرے گا، تو ہی اسرائیل کا سردار ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کو بھی بڑی برکت ملی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری داؤد کے قبیلے سے تھا، اور داؤد بھی 30 برس کا تھا جب اسے بادشاہ بنایا گیا. اور یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے 38 برس سے 38 ایئر سے اس ہاؤس کے کنارے پر پڑا ہے. میں نے دیکھا ہے ان باتوں کو کلیسیا میں، لوگوں میں. 38 سال ایک کافی عرصہ ہے، ایک بڑی عمر ہے. وہ اتنی دیر انتظار کرتا ہے کہ اسے شفا ملے، اتنی دیر اس کو امید ہے کہ اس کو شفا ملے. میں دیکھتا ہوں بعض لوگ 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا کلیسیا کو چھوڑ دیتے ہیں، یا اگر وہ خدمت کرتے ہیں تو خدمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں خدا کے ساتھ پوری زندگی جڑے رہنا ہے. اور پاک کلام میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. پھر جب وہ آگے جب ہم پڑھتے ہیں، یہ 8ویں اور 9ویں آیت میں نے اینڈ پہ پڑھی تھی،
جب ہم آگے پڑھتے ہیں پاک کلام میں سے ان آیاتوں کو تو لکھا ہے کہ جب لوگ اسے دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ تو کیا کر رہا ہے، سبت کے دن تو چارپائی اٹھا کر جا رہا ہے، سبت کے دن تو کام کرنا روا نہیں ہے یہودی شریعت میں، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تجھے کہتا ہے جس نے مجھے شفا دی ہے اس نے مجھے کہا ہے اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ کس نے کہا ہے؟ کہتا میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، اور تھوڑے دنوں بعد آگے کیا دیکھتے ہیں ہم؟ تھوڑے دنوں بعد پھر آگے یسوع جو ہے ہیکل میں جاتا ہے، اور ہیکل میں وہ سارے لوگ جو ہے وہاں پر جمع ہے، اور وہ بندہ جس کو شفا ملی ہے وہ بھی وہاں پر ہے، یسوع اس کو دیکھتا ہے۔ یہ بہت ٹچنگ آیت ہے۔ کلام جو لوگ سنیں گے اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یسوع جب اس کو وہاں پر دیکھتا ہے تو یسوع سے ایک بات کہتا ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ تجھے شفا ملی ہے، پھر دوبارہ گناہ نہ کرنا، پھر دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں نہ لوٹ جانا۔ اس کو ہم پڑھ لیں گے پراپرلی آیت کو۔ ان 14 آیت ہے، ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا، اس نے اسے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ یہ بہت مرکزی آیات ہیں۔ پہلی ہے کہ یسوع کے پاس اختیار ہے، اسے کہتے چل اٹھ اور چل پھر یسوع جب اسے ہیکل میں ملتا ہے اسے کہتا ہے تو تندرست ہو گیا ہے، دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ تو کیا ہوتا ہے جب ہم دوبارہ گناہ میں جائیں گے، جب ہم دوبارہ اپنی واپس ویسے ہی زندگی میں جائیں گے جس سے ہم نے شفا حاصل کی ہے، جس گناہ سے ہم آزاد ہوئے ہیں، جس بدی سے ہم آزاد ہوئے ہیں، تو پھر یسوع سے کہتا ہے کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے گی۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیو جو اس کلام کو یوٹیوب پر سنیں، اس چینل پر سنیں، ہولی سٹی منسٹری کے پلیٹ فارم سے سنیں، پلیز اگر آپ گناہ سے آزاد ہو جاتے ہیں، اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، اگر آپ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، آپ کو شفا مل گئی ہے، تو پھر دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹیے گا۔ یہ خدا یسوع مسیح جتنے موعظے کیے وہاں پر یہ بات یسوع نے کہی، اور خدا یسوع مسیح جو ہے ہمارا موعظت کا خدا ہے۔ اور پھر یہودی لوگ جو ہیں وہ تو اعتراضات کرتے تھے، یہاں پر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ سبت کے دن تو چارپائی اٹھا کر چلتا پھرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پاک کلام میں لکھا ہے مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اس 27 آیت میں پاک کلام ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ سبت انسان کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے۔ اور خدا یسوع مسیح آگے جا کر بہت جگہوں پر کہتے ہیں میں سبت کا بھی مالک ہوں۔ خدا یسوع مسیح جو ہے یا ابن آدم جو ہے اس سبت کا بھی مالک ہے، اور ہم سم ٹائمز نیکی کرنے کے لیے، اچھا کام کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں سبت ہے، ہم سبت کے دن نیکی کر سکتے ہیں، یہ پاک کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم زبور 119 اس کی 105 آیت میں کہتے ہیں تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ پاک کلام ہمیں روشنی دیتا ہے، پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عید فصح کے لیے خدا یسوع مسیح جو ہے یروشلم کو جاتا ہے، اور ہم اس ساری باتوں میں ہمیں چاہیے کہ جب ہم خداوند کے حضور آتے ہیں، خداوند جو ہے خداوند کی رفاقت میں آتے ہیں، خداوند کے کلوز ہوتے ہیں، تو پھر خداوند ہمیں ساری باتوں کی سمجھ دیتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی دعا کرتے ہیں، کسی خادم سے کیوں دعا کرانی، کسی پاسٹر کے پاس کیوں جانا، لیکن میں نے یہ پاک کلام میں سیکھا ہے، اور اس حوالے میں بھی سیکھتے ہیں کہ دیکھو وہ شخص جو 38 سال سے وہاں پڑا ہے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے رشتہ دار ہیں، ممکن ہے ان کے ساتھ رشتہ دار ہوں، کسی کا بھائی ہو سکتا ہے، کسی کی بہن اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ اس کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ اس کا باپ ہو سکتا ہے، لیکن اس آدمی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اور خدا یسوع مسیح اسی کو آ کر کہتا ہے ہاں جی
آپ تندرست ہونا چاہتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب قوم اسرائیل جو ہے اور خدا جو ہے موسیٰ کو جب قوم اسرائیل کے پاس بھیجتا ہے تو موسیٰ کو خدا کہتا ہے تو ان کے آگے اسرائیلیوں کے آگے خدا ہوگا, میری جگہ پر ہوگا, تو خدا ہوگا ان کے لیے. میں جو تجھے کہتا ہوں تو جا, میں تجھے رہنمائی دوں گا, میں تجھے گائیڈ کروں گا. اور لوگ اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی خادم سے دعا کے لیے نہیں کہنا, ہمیں ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہنا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں پاک کلام میں کئی جگہوں پر ایسا لکھا ہوا ہے, پھر ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی, ہمارے روزے قبول نہیں ہوتے, اس لیے کہ ہمارے اندر کمیاں ہوتی ہیں. اور ایسا خادم, ایسا شخص جو خداوند کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور خداوند کے پاک روح کا اس کے ساتھ مسا ہے, اور وہ دن رات دعا میں رہتا ہے, وہ بائبل سٹڈی میں رہتا ہے, وہ خداوند کو جاننے کی کوشش کرتا ہے, وہ یسوع مسیح ناصری کو جاننے کی کوشش کرتا ہے, اس کے موضوعات پر یقین رکھتا ہے, اس کی اسلوبیت پر یقین رکھتا ہے, اس کے جی اٹھنے پر یقین رکھتا ہے, اور پاک روح پر یقین کرتا ہے. پھر جب حلیم فروتن ہوتے ہیں تو پھر خدا یسوع مسیح ہماری دعائیں سنتا ہے, لوگ شفا پاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری گواہیاں ہم یہاں پر بھی شیئر کرتے ہیں کہ خدا جو ہے کس طرح کام کرتا ہے, خدا ہماری دعائیں سنتا ہے, خدا ہماری دعاؤں کو جواب دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیڈرز کو بھی, ان کی بھی عزت کریں, اپنے پاسبانوں کی عزت کریں, اپنے خادموں کی عزت کریں. اور اسی طرح جو خدا یسوع مسیح ناصری جو ہے, جو ہماری خاطر جس نے ہمارا کفارہ دیا, ہمارا فدیہ دیا ہے, وہ جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلیں, اس کی پیروی کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرد خدا جو ہے کامل بننے کے لیے ہر نیک کام کرتا ہے. مرد خدا کامل بننے کے لیے ہر نیک کام کرتا, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت نیکی کرنے کے لیے تیار رہیں, ہمارے اندر سے روح کے پھل نظر آئیں, تاکہ ہم جو ہے دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بن سکیں. اور دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ ہم کیسے بنتے ہیں؟ بہت ساری جگہوں پر لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے, ہم چاہیے ہم وہاں اویلیبل ہوں. خدا یسوع مسیح جو تھا وہ اویلیبل ہوتا تھا ایسے لوگوں کے لیے جن کو شفا کی ضرورت ہوتی تھی, جو بیمار ہوتے تھے. اور یسوع نے بڑے بڑے کام کیے, مردے بھی زندہ کیے, اور بیماروں کو شفا دی, لنگڑوں کو چلایا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا یسوع مسیح پر خاص مسا تھا. ہم دیکھتے ہیں اسی وقت جب برہ جردن میں خدا یسوع مسیح ناصری بپتسمہ لیتے ہیں تو پاک روح ان پر نازل ہوتا ہے, اور وہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں, میں اس لیے آیا ہوں کہ قیدیوں کو رہائی دوں, بیماروں کو شفا دوں, اور جن لوگوں کو ضرورت ہے بیماروں کو, سب کے لیے میں کام کروں, تاکہ خدا کے صالح مقبول کی تشہیر ہو. اور یہ ہم سب کی خدا کے ادنا خاتم ہوتے ہوئے, خدا کے بندے ہوتے ہوئے, اس کی خدمت کرنے والے ہوتے ہوئے, یہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے کہ ہم بنی نوع انسان کے لیے, ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہیں, اور خدا یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے, اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم لوگوں کے ساتھ ہوں. اور خدا یسوع مسیح جو کیا تھے, جب ہم پیدائش میں بھی پڑھتے ہیں, میں ہمیشہ پیدائش کا بھی بات کروں تو اس کو دیکھو کنواری حاملہ ہوگی, اور مقدسہ مریم کو فرشتہ کہتا ہے اس کا نام امانویل رکھنا, جس کے معنی خدا تمہارے ساتھ ہے. یہ خدا تمہارے ساتھ ہونا, یسوع کا ساتھ ہونا, اور ہمارا بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہونا, یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری. اور میں آج ایک میسج سن رہا تھا تو اس میں وہ لفظ بولتا ہے پیرا میڈیکل, جیسے سسٹر جی پیرا میڈیکل ہوتا ہے, پیرا مینس ود ساتھ ہونا, ود ہونا, ساتھ ہونا. پیرا میڈیکل ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, میڈیکل جو ڈاکٹرز نرسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پیرا میڈیکل. پیرا مینس ود. تو خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہونا اور ہمارا بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہونا, یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ایک مسیحی عمل ہے, یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں خدا جو ہے برکت دیتا ہے, خدا ہمیں اس کا سبق دیتا ہے. اور ہمیں چاہیے جو شفا جب حاصل کر لیں, ہم اسی بات کی طرف آتے ہیں جو ہم یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب پڑھ رہے ہیں, اسی بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں جب شفا مل جاتی ہے تو پھر ہم نے گناہ کی طرف نہیں لوٹنا. اور دیکھا کہ ان باتوں کے بعد یسوع کو ہیکل میں ملا, اس نے اسے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا, پھر گناہ نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے. اس آدمی نے
अगली आयत पढ़ रहा हूँ, 15वीं आयत है। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यस्सु है। इसलिए यहूदी यस्सु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। और हम देखते हैं कि यहूदी जो थे वो खुदा यीशु मसीह को सताते ही थे, लेकिन इन बातों को छोड़कर जो मेरे लिए टचिंग बातें हैं वो ये हैं कि एक तो यस्सु का इख्तियार है, यस्सु से कहता है चल उठ और चल फिर, और दूसरा ये कि जब वो हैकल में मिलता है तो खुदा यीशु फिर उसे कहते हैं कि तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भी ज्यादा आफत तुझ पर आए। सो मेरे अजीजों, ये हमारे लिए सबक है, आज का लेसन है कि खुदा की इस बात को, यीशु नासरी की इस बात को हम माने और सीखें और दोबारा गुनाह की तरफ ना लौटें। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आमीन। खुदा की तारीफ हो और खूबसूरत मैसेज के लिए, सरमन के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अब हम दुआ करेंगे, खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा बाप यीशु नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे खादिम के लिए, जिसके वसीले से तूने खुदा अपने कलाम को खुदा लोगों तक पहुंचाया है। हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए। खुदा ये कलाम हर एक जिंदगी के लिए जो भी सुनते हैं, खुदा इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, बरकत पाएं और जिंदगियां आज़ाद हों, बहाल हों, तेरे कलाम की सच्चाइयों को अपनी जिंदगियों में ले सकें और इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें। अपने खादिम को और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि तेरा खादिम हमेशा तेरे लोगों के लिए बरकत का बाइस बनता रहे, तेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाता रहे खुदा, और हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदा तेरी शुक्रगुजारी हो, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हाँ जी, अब वक्त है कि हम अपनी टेस्टिमनी को खुदा के हुजूर में रखें। अपनी कोई गवाही है किसी के पास तो वो गवाही दे सकता है। कोई भी किसी के पास कोई गवाही नहीं है। मैं बताना चाहूंगी कि अभी कुछ हालात बेहतर हो गए हैं, क्योंकि परेशान थे। मैं भी इधर मतलब जाना चाह रही थी, लेकिन मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि कह रहे थे कि हालात काफ़ी ख़राब हैं। कोई 10 जगह हैं जो उन्होंने बंद की हुई हैं लाहौर की। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो, आज भाई मेरे इधर लाहौर गए हैं, तो वही उन्होंने कॉल करके बताया था कि अभी काफ़ी हालात बेहतर हो चुके हैं। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने लोगों को आर्मी की वजह से और जितने भी लोग हैं खिदमत गुजार हैं, वो उनकी वजह से हालात बेहतर हो गए हैं। तो खुदावन के प्लान है ये सारे, खुदावन लोगों को इस्तेमाल करता है। हम खुदावन की इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तो आगे भी हमारी दुआ है कि खुदा मुकम्मल इसको बेहतर करे, ताकि हर किस्म के जो हालात हैं कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, तो जो कि नुकसान का बायस है, लेकिन खुदावन अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और किसी को भी इस्तेमाल करने की वो कुदरत रखता है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। तो अभी अगर कोई रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो वो दे सकते हैं। जो भी कोई है प्रेयर रिक्वेस्ट, कोई बीमार है तो उसके बारे में भी तो हम उसके लिए दुआ करेंगे। बाकी जो हमारी पहले भी हमने रिक्वेस्ट से खुदा के हुजूर में रखी हम हैं, आज आप दुआ करें सारे मिलकर। आप रिक्वेस्ट है सबके सामने। वो जो मीना की अम्मी हैं, मैंने कल भी बताया था, वो थोड़े बीमार हैं, तो उनके लिए दुआ की जाए। ये हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट है। और उसके साथ साथ गवाही भी है। वो कल जब बात हो रही थी सिस्टर नुसरत से, सिस्टर नसरीन से भी, तो वो जो हमारे रिश्तेदार हैं, मेरा भाई भी है,
اور بھابھی انہوں نے اپنا کووڈ-19 کے ٹیسٹ بھیجے تھے، تو وہ آپ کی دعاؤں سے، ہم سب کی دعاؤں سے، خادموں نے دعائیں کی، خدا کے بندوں نے دعائیں کی ہیں، تو نیگیٹو ٹیسٹ آئے ہیں. تو سارا عزت، سارا جلال جو ہے ہم خدا یسوع کو دیتے ہیں، جو ہماری دعائیں سنتا ہے، جو آپ دیتا ہے. تو Hallelujah. اب وہ ان کا فون آیا تھا، Praise the بڑے Lord. بہتر ہیں وہ. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. جی تو ہم دعا کریں گے ان درخواستوں کے لیے، اور بھی اگر کوئی درخواست دینا چاہتا ہے تو ان کے لیے بھی، تو باقی ملکی حالات کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. تو ابھی ہم آنٹی نسرین کے ساتھ مل کر ساری درخواستوں کے لیے دعا کریں گے. ان ساری درخواستوں کو خدا کے حضور میں رکھیں گے. جی خدا قدوس رب الافواج، ہم تیرے شکر گزاری کرتے ہیں ہر ایک ٹیسٹمونی کے لیے، ہر ایک گواہی کے لیے خداوند. اور خداوند یہ جو گواہی ہیں خداوند وہ تیرے نام کی عزت و جلال کے لیے خداوند. بے شک خداوند گواہی کی روح جو ہے وہ نبوت کی روح ہے خداوند. ہم نبوت کرتے ہیں خداوند، اور خداوند ہم تیرے نام کی عزت و جلال دیتے ہیں. بے شک خداوند تیری قدرت جو ہے خداوند ہمارے اندر کام کرتی ہے. بے شک خداوند تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. تو نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ خداوند ہم زمین پر خداوند ہم تیرے خداوند خادم ٹھہرے خداوند، اور تیرے خداوند خادم بن کر خداوند تیری خدمت کر سکے، تیرے لوگوں کی خدمت کر سکیں خداوند. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے. بے شک خداوند تو جو رحیم اور کریم باپ ہے، تو جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور تو نے جس طرح سے اس لنگڑے کو، اس کو خداوند تو نے جو اس کو تو نے شفا دی خداوند، تو نے اس کو خداوند اس کے گناہوں سے اس کو نجات دی، نہ صرف اس کو روحانی شفا دی بلکہ جسمانی شفا بھی دی خداوند. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور لشکروں کے خداوند تمام گواہیوں کے لیے خداوند، جتنے بہن بھائیوں کے ٹیسٹ خداوند نیگیٹو ہیں خداوند، ہم ان کے لیے بھی خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند. اور لشکروں کے خداوند جتنی پریئر ریکویسٹ ہم نے تیری حضوری میں پیش کی ہیں، تیری حضوری میں رکھی ہیں خداوند، ہم ان کے لیے تیری منت کرتے ہیں خداوند کہ تو ان ساری درخواستوں کو اپنی حضوری میں قبول کرنا، اور خداوند ہمیں جلد جواب دینا، اپنے کلام کو نازل کرنا، اپنے کلام کو بھیجنا، تاکہ خداوند جلد شفا جاری ہو خداوند. اور پاکستان میں حالات کے لیے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور تو جانتا ہے خداوند ہر ایک چیز تیرے خداوند دھیان میں ہے، ہر ایک بات خداوند تیرے نالج میں ہے خداوند، کہ پاکستان میں خداوند تیرے لوگوں کو کیسے پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے خداوند، کس طرح سے خداوند انہیں مارنے کی کوشش کی جاتی ہے خداوند. لشکر کے خداوند وہ لوگ خوش قسمت ہیں خداوند کہ وہ تیرے نام سے لعن طعن سہتے ہیں، تیرے نام کی وجہ سے خداوند ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے. لیکن خداوند ہم پھر بھی تیری منت کرتے ہیں خداوند کہ تو اپنے لوگوں کی حفاظت کر. اٹھے خداوند، اب وقت ہے خداوند کہ تو اپنے جلال کو ظاہر کر. اٹھ خداوند اور اپنا جلال پاکستان پر ظاہر کر خداوند، پاکستان کے لوگوں پر ظاہر کر خداوند. اور ایسے لوگ جو جہالت میں ہیں خداوند، ایسے لوگ جو اندھیرے میں ہیں، ابھی بھی تاریکی میں ہیں خداوند، اور ابلیس نے ان کی آنکھوں کو بند کیا ہے خداوند، ان کی آنکھوں کو کھول خداوند، ان کی خداوند روحانی آنکھیں کھلے خداوند، تاکہ خداوند وہ جانے کہ صرف تو ہی زندہ خدا ہے. وہ اس بات کو سمجھ جائیں خداوند کہ تو ہی واحد زندہ خدا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، جو زندگی اور موت کا جو ہے وہ مالک ہے، اور سب کچھ اختیار اس کے پاس ہے خداوند. تو جو ہے اپنا آپ ان پر ظاہر کر، اپنا جلال ان پر ظاہر کر خداوند. اے پر خداوند ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں خداوند، ان سارے لوگوں کے لیے بھی خداوند جو زد و کوب سہتے ہیں، جو خداوند پرسیکیوشن کو برداشت کر رہے ہیں خداوند، تو ان کی حفاظت کر خداوند. اپنا ہاتھ بڑھا کر خداوند انہیں ان مشکلات سے نکال خداوند، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے خداوند، ان کی حفاظت و نگہبانی کرنا. اور خداوند تمام پارٹیسپینٹس کے لیے خداوند جو بھی خداوند یہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے، ان کے تمام گھرانوں کے لیے خداوند ہم تیری برکت چاہتے ہیں. لشکروں کے خداوند اور ان تمام پارٹیسپینٹس کے لیے جنہوں نے ہمیں آج جوائن نہیں کیا، ان کے لیے بھی خداوند ہم تیری برکت کو چاہتے ہیں اور تیری برکت کلیم کرتے ہیں خداوند. اور لشکروں کے خداوند
جب تو خداوند ہم نیکسٹ خداوند ڈے کل جب ہم بات کریں خداوند تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہونا، تیرا پاک روح خداوند گہرے طور پر جنبش کرے خداوند، اور ہمارے اس پلیٹ فارم کو خداوند، ہمارے اس نیٹ ورک کو بڑھا خداوند، زیادہ سے زیادہ لوگ خداوند ہمارے ساتھ جڑے رہیں خداوند، وہ لوگ جو خداوند تیرے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں، وہ خداوند جو تیرے نام کی غیرت رکھتے ہیں، وہ لوگ خداوند جو تیرے کلام کو سمجھتے ہیں خداوند، جو تیرے کلام پر کھڑے ہیں خداوند، ہمارے ساتھ ان لوگوں کو جوڑ تاکہ ہم اور بہت سارے لوگوں کو بچانے کا سبب ٹھہریں خداوند، بہت ساری روحوں کو بچا سکیں خداوند۔ اے رشک کے خداوند سب کو نام بہ نام برکت دینا، سب پر اپنا فضل کرنا، اور میں شکر گزاری کرتی ہوں اپنے لیے خداوند کہ تو نے مجھے صحت اور تندرستی دی خداوند، اور جو بھی خداوند ابھی خداوند جو زخم ہے، جو بھی خداوند ابھی ریکوری ہے خداوند، وہ تیرے جلالی اور مقدس نام سے خداوند جلد ہو خداوند، اور خداوند جلد میں خداوند اپنی روٹین پر خداوند، اپنے کاموں میں خداوند جلد واپس آؤں خداوند، تاکہ خداوند ہم سب مل کر ایک بار پھر خداوند تیرے نام کو عزت و جلال دے سکیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ 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 No, before we say our Lord's Prayer, let's pray for peace of Jerusalem, pray for blessing, protection, salvation for the nation of Israel. And Father, we continue to pray for your divine interventions, your divine favors over your children all over the earth, Lord. You protect them, keep them safe under your divine protection. Be with them, Lord. And your holy presence be within everybody's homes and with everybody's, Lord. And your grace and the Holy Spirit be with us. We protect all of us under the blood of Christ. And we're asking, Father, that you continue to be present in our homes, Lord. And let this COVID-19 be gone into your powerful name of the Lord Jesus Christ. We pray for our people, anybody who's in the travel law. We pray for that you bring them home to their home of destiny, onto your wings, Lord, and including everything, Lord, and let everything go smooth and effective. And Father, we continue to pray for our brothers and sisters, our family members, that your blessing be upon us, Lord. We are asking, Father, that you be with our children's, Lord, and we stand before your throne of grace. We bring our enemies in the courts of heaven, and we forgive him. But Father, we're asking you protect us and our children's from enemies' evil plan, their stunning attack, their witchcraft, their black magic, their sorcery, and shall not prosper against our children. We resist the enemy. We resist the devil in the mighty name of Lord Jesus Christ. Satan, we rebuke you in the mighty name of Lord Jesus Christ. We're asking, Father, that let the Satans be gone. Satan, get on the line on behind us, Lord, to have your salvations in the mighty name of Lord Jesus Christ. We're asking, Father, that your holy presence be with us all the times, Lord. We ask that your blessing be upon us and upon our children's, Lord. Your deep peace be with us all the time, Lord. We rebuke all the anxiety. We rebuke all the stress. We rebuke all the fear. We rebuke all the depression and all the emotional distress into your powerful name of Lord Jesus Christ. Father, we ask that you give us a deep peace. Your deep peace be with us, Lord. We ask, Lord, Father, we need your deep peace in order to heal our physical sickness too, Lord. We're asking, Father, that you continue to give us deep peace, and your grace and the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. آمین۔ یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریک ہوں گے، اپنے مائک آن کر اے ہمارے باپ جو آسمان میں تیرا نام تیرا نام پاک ہونا ہونا چاہیے، تیری بات تیری بات بات سے تیری مرضی تیری جیسے مرضی آسمان پر جیسے ہوئی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین زمین پر پر بھی بھی ہو، ہمارے روز کی ہماری روٹی آج روز کی ہمیں روٹی دے، آج ہمیں اور جس جس ہم اپنے اپنے جس قرض طرح ہم اپنے قرضہ کو بھی معاف ہمارے کرتے قرض میں بخش، تمہارے اور ہمیں قرض ہمارے میں قرض کو معاف معاف کرتے اس نمائش میں نہ پڑنے دو، بلکہ ببرائش کی بچہ کے بادشاہت بادشاہ عزت و قدرت جلال اخلاق ہمیشہ سے کریں گے، آمین۔ آمین۔ برکت کے کلمات آپ پادری صاحب کے ساتھ مل کر۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت حاضر جماعت کے ساتھ، ہولی سٹی منسٹری کے ساتھ، اور جتنے میرے بھائی بہن یوٹیوب چینل پر اس کو دیکھیں ان سب کے لیے عبدالآباد اور ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے، Amen. آمین۔ آمین۔ میں آپ سب کی God bless you. سلامتی ہو۔ God bless you. آپ کی بھی سلامتی ہو، خدا آپ سب پر برکت دے، آمین۔